ڈپریشن کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں، اس پر ہم نے تفصیلاً پروگرام کیے ہیں۔ آج ہم اس پہ آخری پروگرام کریں گے اس سیریز کا، جس میں ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن ہم کیا کریں کہ ہمیں ڈپریشن ہو ہی نہ، احتیاطیں کیا کریں تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی، سب سے بنیادی، سب سے اہم ترین چیز، نا امیدی کو کبھی اپنے قریب نہ آنے دیں۔ دیکھیے، بے شمار واقعات ہیں۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر طائف ہے، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ڈسہارٹ کیا، انتہائی ڈسہارٹ کیا۔ لیکن اس رحمت للعالمین کی شان دیکھیے کہ انہوں نے کہا نہیں ہوتے تو نہ ہوں، فرشتے کو کہا یہ نہیں تو ان کی اگلی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ تو دیٹ از دی پاور آف بلیف، دیٹ از دا پاور آف ہوپ، نیور ایور گیو اپ۔ دوسری ایک بے شمار مثالیں ہیں، اس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمن کی ایک انتہائی اہم ترین، جیسے ہمارے ہاں فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، اسی طرح سے فارمیسی کی چینز ہیں، جیسے آپ کے ہاں فضل الدین ہیں، کلینکس ہیں اور بہت ساری ہیں۔ تو اس طرح وہ ایپوتیکی، جرمن زبان میں فارمیسی کو ویسے کہتے بھی ایپوتیکی ہیں، دوسری جنگ عظیم میں بالکل ملیا میٹ ہو گئی، کچھ نہیں بچا اس میں سے، ملبے کا ڈھیر تھی۔ آگ کے ڈھیر کے بعد وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے مالک زندہ بچ گیا۔ اس نے جتنے لوگوں کو بلا سکا کانٹیکٹ کر کے کہا کہ میں نے تمہارا بہت کچھ دینا ہے، جن سے را میٹیریل آیا تھا، جن کے پیسے دینے تھے، جن سے ادھار لیا تھا، اگر آپ کہو کہ میں دے سکتا ہوں تو میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، جان دے دوں گا تو اس سے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، صرف میرا تھوڑا سا ساتھ دو، میں اس کو دنیا کی دی بیسٹ ایپوتیکی بنا دوں گا۔ اور وقت نے بتایا کہ آنے والے سالوں میں ایسا ہوا۔ ایلوس ایڈیسن نے 1000 سے زیادہ تجربے کیے، اس کو کس چیز نے ڈپریشن نہیں ہونے دیا؟ امید نے اور یقین نے کہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے جو میں نے اس کے علاج کے طور پہ بتائی تھی، سی بی ٹی، جس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ اس کے بعد جو دوسری عام بات ہے وہ ہے بھرپور قسم کی عملی زندگی۔ اپنی طرف سے آپ جب بہترین کوششیں کر لیں کسی کام کو کرنے کی اور آپ کو نتائج مرضی کے مطابق نہ ملے تو پھر یقین کر لیجئے کہ اللہ کی اس میں وہ مصلحت ہے کہ یہ کام کا ہونا آپ کے لیے قطعی فائدہ مند نہیں تھا، اللہ نے آپ کو مشکل سے بچا لیا، تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جہاں بسیں جو ہیں نا وہ اس کی ٹریولنگ لاہور سے ساہیوال تک کا فاصلہ 3-4 گھنٹے میں بس طے کرتی تھی، آج 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں کر لیتے ہیں۔ سڑک کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بھی بڑھ گئی۔ مجھے بہت جلدی بہت ضروری پہنچنا تھا، اس ویگن نے مجھے جگہ نہیں دی، نہیں بیٹھنے دیا، حالانکہ میں پہلے سے آیا ہوا تھا، میرا نمبر بھی تھا، سسٹم جو بھی ہوتا ہے۔ تو میں شدید کوفت کی شکل میں تھا اس وقت کہ یہ ہوا تو کیا ہوا میرے ساتھ، اس نے بے ایمانی کی، دغا دیا۔ اس سے پھر مجھے سٹریس ہوا، ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ میرا معاملہ اتنا ضروری تھا۔ اب 2 گھنٹوں کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد پھر کہیں اگلی بس میں مجھے جگہ ملی، تو پتوں کی ایک جگہ ہے، اس کے قریب میں پہنچا ہوں تو اس وین کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں شاید ہلاکتیں ساری ہو گئی تھیں، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو شدید زخمی نہ ہوا ہو۔ اس لیے جب آپ کی کوئی بات پوری نہ ہو اپنی دیانتداری سے تمام کوششوں کے باوجود، تو پھر سٹریس نہ لیں، ڈونٹ بی ڈپریسڈ۔ آپ اللہ کی مصلحت کو چیلنج کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کو چیلنج کرنا بڑا مہنگا ہوتا۔ اب آتا ہوں بلیف کے بعد
پریکٹیکلٹیز میں کیا چیزیں آپ کو چاہیے۔ پریکٹیکلٹی میں آپ نے سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ اپنے معاملات جو ہیں اس کو میکسیمم درست رکھیں۔ یقین کیجئے آپ کے معاملات جتنے شریعت کے مطابق ہوں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے، اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہوں گے، آپ کو زندگی میں مشکلات کم پیش آئیں گی۔ تیسرا ہے آپ کا لائف سٹائل کو چینج کریں۔ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز صرف بچوں کو محاورے کے طور پہ مت سکھائیں یا خود مت بولیں، حقیقت میں اس پر عمل بھی کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ڈپریشن کے معاملات کم ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہیں۔ دیکھیے آپ نے میلانن ایک کیمیکل ہے جو سنا ہوگا، ڈوپامین ہارمون ہے، ایک سیروٹونن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جب ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو اس سے یہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو جس کا نتیجہ پھر ڈپریشن یعنی ذہنی اور جسمانی امراض کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا مرضی نوازا ہے، اپنی زندگی میں سے مشقت کو مائنس نہ کریں، ذہنی اور جسمانی طور پہ اپنے آپ کو ضرور مصروف رکھیں۔ اور آخری بات ان مردوں یا عورتوں کے لیے ہے جن کی عمریں 60 سال سے زائد ہو چکی ہیں، بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ میری اس بات پر عمل کریں کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ مشکل سے چل سکتے ہیں تو مشکل سے چلیں، لیکن گھر سے باہر ضرور نکلیں، تیار ہو کے نکلیں۔ جیسے آدمی دفتر یا کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے، اس کا آپ کی صحت پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔